الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ صالح بن حمد العثیمی حفظہ اللہ تعالی اپنی کتاب تعظیم العلم میں فرماتے ہیں: اما بعد فلم یزل العلم ارثا جلیلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا ليس لطلاب المعالي هم سواه ولا رغبة لهم في مطلوب عداه وكيف لا وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين۔ شیخ حفظہ اللہ اما بعد جو کہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے لایا جاتا ہے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے کے لیے، تو شیخ رحم اللہ حمد اور صلاۃ کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ فلم یزل العلم ارثا جلیلا، پس ہمیشہ رہا ہے العلم العلم سے مراد علم شرعی ہے، ارثا جلیلا معزز وراثت، علم ہمیشہ سے ایک معزز وراثت رہا ہے۔ معزز سامعین اور محترم ساتھیوں، یہ جو علم ہے یہ وراثت ہے، ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور یہ عظیم لوگوں کی وراثت ہے جو عظیم لوگوں کے پاس آتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے وارث، ایک ہوتا ہے مورث، اور ایک ہے ارث۔ یعنی وراثت کے آپ یوں کہہ لیں تین ارکان ہیں۔ ایک ہے ارث، وہ مال یا وہ چیز جو بطور وراثت آگے تقسیم ہونی ہے، اور ایک ہے مورث، وارث بنانے والا جس کا کسی نے وارث بننا ہے، اور ایک ہے وارث جس نے وارث بننا ہے۔ تو ارث جو ہے وہ یہ علم ہے، عظیم چیز، کتاب و سنت کا علم، یہ ارث ہے۔ اور مورث جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہے، انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے جو بعد میں منتقل ہو رہی ہے، اور وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ اسی لیے آپ اس حدیث مبارکہ میں غور فرمائیے جو سنن نبی داود میں ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ وہ کون سی وراثت ہے جو انبیاء علیہ السلام سے علماء کو ملی ہے؟ وہ علم کی ارث ہے، ارث العلم، علم کی وراثت ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ شیخ نے کی کہ فَلَمْ يَزَلِ الْعِلْمُ إِرْثًا جَلِيلًا تتعاقب علیہ الاماثل جیلا جیلا، تتعاقب ای تتتابع، ہاں یعنی کہ پے در پے آتے ہیں، علیہ ای علی العلم، علم پر، الاماثل، الاماثل یہ الامثل کی جمع ہے، جمع الامثل ہے۔ امثل کسے کہا جاتا ہے؟ بمعنی افضل ہے، یعنی افضل آدمی، اور اماثل ای الافاضل، افضل لوگ، اعلیٰ اشخاص، وہ علم پر آتے ہیں، یعنی علم کی وراثت کو پاتے ہیں، جیلا جیلا ای نسلا نسلا، نسل در نسل، ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ علم کی وراثت منتقل ہوئی ہے، اور علم کی وراثت کو حاصل کیا ہے اعلیٰ اور افضل ترین لوگوں نے۔ یہ کون لوگ ہیں جو علم کی وراثت حاصل کرتے ہیں؟ جو اس علم کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ جو فرشتے ہیں وہ طالب علم کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس وجہ سے؟ راضی ہوتے ہوئے طالب علم سے، جو وہ طلب علم کا عمل کر رہا ہے اس عمل سے راضی ہوتے ہوئے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ علم حاصل کرنے، اس وراثت کے حصول کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ اور علماء کی فضیلت جو اس وراثت کو حاصل کر لیں، ان کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ فرمایا کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی فضیلت وہ عابد پر، عبادت کرنے والے پر، وہ ایسے ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک عالم ہے اس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق استغفار کرتی ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم عافیہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت عطا کر دے۔ ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندروں میں مچھلیاں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں۔ سبحان اللہ، یہ ایک عالم کی فضیلت ہے۔ تو یہ جو علم ہے، یہ اس کو حاصل کرنے والے اور جنہوں نے اس کو منتقل کیا ہے، یہ سارے ہی بڑے افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں۔ اس علم کو، کتاب و سنت کے علم کو جو سینہ حاصل کرتا ہے، اس کی شہادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہمیت اور اتنی ثقافت اس کی شہادت کو اور اتنی عدالت اس کو دی ہے کہ اس کی شہادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر کیا، اور اپنی توحید پر علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی ذکر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور تیسری، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ جن کی گواہی کو ذکر کیا وہ ہیں اولو العلم، اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی عظیم ترین مسئلہ توحید پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی پیش کی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی ذات کی ہے، فرشتوں کی ہے، تیسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کی ہے۔ یہ علماء کی ثقافت اور ان کی عدالت پر عظیم ترین دلیل ہے۔ شیخ صالح بن حمد العثیمی حفظہ اللہ تعالی اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ علم کتنی عظیم وراثت ہے، اور اس وراثت کے جو حاملین ہیں، وارثین ہیں، وہ طبقاً بعد طبقہ، نسلاً بعد نسل کتنے عظیم لوگ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے لے کر اور ابھی تک اور الی قیام الساعہ کتنے عظیم لوگ رہیں گے جو اس وراثت کے حاملین بنتے رہیں گے۔ ان کی عظمت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لیس لطلاب المعالی ہم سوا، لیس لطلاب المعالی، نہیں ہے لطلاب المعالی، ان لوگوں کے لیے جو کہ امور العالیہ کے طلبگار ہیں۔ المعالی کہا جاتا ہے الامور العالیہ، عالی امور، بلند امور، تو جو بلند امور کے طلبگار ہیں ان کے لیے نہیں ہے ہم سوا، نہیں ہے ان کے لیے کوئی ہم کہتے ہیں فکر، پریشانی، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے سوائے طلب علم کے۔ ان کا سارا ہم و غم وہ حصول علم کے ارد گرد گھومتا ہے۔ شب و روز کی ان کی جو
فکر ہوتی ہے، جو چیز ان کو پریشان کرتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ہم نے علم کیسے حاصل کرنا ہے، ہم نے کیا پڑھ لیا، کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھ لیا، کیا سیکھنا ہے، کتنا علم باقی ہے۔ یعنی ہمیشہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کچھ سیکھ لیا تو بس، نہیں، الی الموت، اپنے موت تک علم کے حصول کے لیے جستجو کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا ہر وقت کا ہم ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا رَغْبَةَ لَهُمْ فِي مَطْلُوبٍ عَدَاهُ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی رغبت۔ یہ جو لا ہے نا، لا نافیۃ للجنس ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے یعنی پورے جنس کی نفی ہے۔ لا رغبت لہم، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی رغبت، کسی قسم کی کوئی رغبت ان میں ہے ہی نہیں، فی مطلوب عدا، اس علم کے علاوہ کسی اور مطلوب کے لیے، یعنی اس علم کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب ان کے دل میں ہے ہی نہیں، نہ دنیا کی، نہ شہرت کی، نہ جاؤ منزلت کی، نہ مقام کی، کسی چیز کی ان کے دل میں کوئی طلب نہیں ہے۔ جب حقیقی علم کا مزہ انسان چکھ لیتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب حقیقی علم انسان کو پاس آ جائے، ایک دفعہ وہ چکھ لے حقیقی علم، دنیا کی اس کی آنکھوں میں واللہ باللہ تاللہ اس کی آنکھوں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ علم بتاتا ہے کہ اصل اہمیت کس چیز کی ہے، شان اور عظمت کس چیز کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ دیکھیں استفہام کے متعدد اغراض ہوتے ہیں، یہاں پہ استفہام ہے وَكَيْفَ لَا، اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ استفہام تشویقیہ ہے، یعنی شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، ایسا کیوں نہ ہو۔ وَبِهِ تُنَالُ سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ وَطِيبُ الْعَيْشَيْنِ، کہ وَبِهِ با سبب یہ ہے، علم کے سبب سے ہی تنالو حاصل کیا جاتا ہے، تنالو ای تحصل، حاصل کی جاتی ہے، سعادت الدارین، دونوں گھروں کی سعادت۔ دارین سے مراد ہے دار الدنیا و دار الآخرہ، دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر، یعنی دنیا میں سعادت علم کے ذریعے ہے، آخرت میں سعادت علم کے ذریعے ہے۔ دنیا میں سعادت علم کے ذریعے ہے، علم کے ذریعے دنیا کی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں غور فرمائیں، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے، کتاب کو تھامنا کیسے ہوگا؟ علم اور عمل کے ساتھ۔ اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو دنیا میں عروج دیتا ہے، رفعت اور بلندی دیتا ہے، وَيَضَعُ بِآخِرِينَ، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ وَطِيبُ الْعَيْشَيْنِ، اور علم کے سبب ہی انسان حاصل کر پاتا ہے دونوں زندگیوں کی خوشی، دونوں زندگیوں کی خوبصورتی، عیش الدنیا اور عیش الآخرہ۔ ایک دنیا کی عیش ہے، یعنی دنیا کی زندگی ہے، اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دونوں زندگیوں کی خوشی اور خوبصورتی اور رونق یہ علم کے سبب سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان شیخ حفظہ اللہ کی اس عبارت سے، اور کتاب و سنت کی متعدد نصوص ہیں جو ان عبارات کی تائید میں ہیں، ان سے پتہ، اس طرح اس عبارت سے اور اس سے ملتی جلتی عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان نے سعادت کو چکھا ہی نہیں ہے اور زندگی کی رونق کو پایا ہی نہیں ہے جو علم سے منسلک نہیں ہے، جس کا علم سے رشتہ منقطع ہو چکا ہے، علم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، علم کی عظمت اور علم کی شان کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہوا شرف الوجودی، علم تو وجود کا شرف ہے، ہوا شرف الوجودی، علم تو وجود کا شرف ہے۔ الوجود سے مراد العالم، وجود سے مراد ہے عالم، اس کائنات، اس عالم کا جو شرف ہے وہ علم ہے، یعنی اشرف شیء فی الوجود، شرف الوجود سے مراد کیا ہے؟ اشرف شیء فی الوجود، علم
اس کائنات میں اشرف ترین چیز ہے، اعلیٰ ترین چیز ہے. اور وَنُورُ الْأَغْوَارِ وَالنُّجُودِ، علم نور ہے، روشنی ہے، نور الاغوار والنجود، اغوار اور نجود کی. اغوار یہ غورن کی جمع ہے، الاغوار جمع الغوری، یہ غورن کی جمع ہے. اور غور کسے کہا جاتا ہے؟ مکان المنخفض من الارض، زمین کا نچلا حصہ، نشیبی حصہ. اور والنجود، نجود جو ہے یہ جمع نجد ہے، نجد کی جمع ہے نجود. نجد کسے کہتے ہیں؟ مکان المرتفع من الارض، زمین کا اونچا حصہ، بلند حصہ. اب مصنف حفظہ اللہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ علم جو ہے یہ نور الارض ہے، زمین کا نور ہے، لیکن چونکہ وہ انتہائی بلیغ ایک عالم ہے، ادیب بھی ہیں، ان کی جو کتب ہیں ان کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ ادیب ہیں، تو انتہائی ادبی پیرائے میں شیخ حفظہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نور الاغوار والنجود، یہ علم جو ہے زمین کے اونچے حصوں کا بھی نور ہے اور زمین کے پست اور نچلے حصوں کا بھی نور ہے، یعنی کل زمین کا نور جو ہے وہ علم ہے. اب علم کو نور کہا ہے، علم کو نور کہا ہے، علم نور ہے. دیکھیں اگر ظلمت ہو تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کے لیے خطرناک ہیں، نہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کے لیے مفید ہیں، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن جب نور آئے، روشنی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے خطرناک ہے، یہ چیز میرے لیے مفید ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ منزل تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے. تو نور کے ذریعے سے انسان تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے، اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے. تو علم جو ہے یہ نور ہے، زمین کا نور ہے، یعنی زمین کے اندر جو آپ کی دین کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے جو خطرناک امور ہیں اور جو مفید امور ہیں ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ علم کے ذریعے. پھر فرمایا حلیت الاکابری، یہ تو اکابر کا زیور ہے، حلیت الاکابر. علم کیا ہے؟ حلیت الاکابر. حلیہ کہتے ہیں زیور کو، اور اکابر یعنی جو منزلت اور مقام میں بڑے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء راسخین، بڑے علماء، ان کا جو زیور ہے، جو ان کی زینت ہے، وہ کیا ہے؟ علم ہے. اب علم جو ہے اس کو حلیہ کہا ہے، حالانکہ حلیہ ظاہری معنی میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حلیہ تو لباس ہوگا، پوشاک ہوگی، اچھی سواری ہوگی، یہ چیزیں حلیہ ہیں نا جو انسان کو زینت بخشتی ہیں. نہیں، ایک حلیہ ہے ظاہری اور ایک حلیہ باطنی. علم باطنی حلیہ ہے، یعنی باطن کا زیور ہے. اور جب انسان کے باطن میں خوبصورتی ہو، انسان کا باطن مزین ہو، تو انسان کے ظاہر میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اس لیے اہل علم کے اخلاق میں اور ان کی رویوں میں اور ان کے معاملات میں ایک خوبصورتی ہے. یہ کس کو پتہ چلے گا؟ جو اہل علم کے ساتھ رہے گا. آپ کبھی علماء کے ساتھ سفر کریں، ان کے گھر جائیں، ان کو اپنے گھر بلائیں، ہاں ان کے ساتھ آپ اپنے تعلق قائم کریں، ان سے پڑھیں، ان کے حلقات میں شریک ہوں، ان کے دروس میں جائیں، ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا اخلاق کتنا عالی ہے، ان کا کردار کتنا عالی ہے، ان کی صفات کتنی عالی ہیں، ان میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں. ہوا حلیت الاکابر. علم جو ہے یہ اکابر، منزل اور مقام میں جو بڑے ہیں ان کا یہ حلیہ ہے، ان کی یہ زینت ہے. وَنُزْهَةُ النَّوَاظِرِ، اور علم جو ہے یہ نزہۃ النواظر ہے. دیکھیں نزہہ کسے کہتے ہیں؟ نزہہ کہتے ہیں تفریح کو.
نزہہ کہتے ہیں تفریح کو، یعنی انسان اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے سیر کے لیے چلا جاتا ہے، کسی باغ میں چلا جاتا ہے، کسی تالاب میں جا کے تیراکی کرتا ہے. ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح نزہہ ہے، انسان تفریح کر رہا ہے اور ہر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نظروں کی جو تفریح ہے وہ علم ہے. یعنی طالب علم کے لیے، عام آدمی ہو سکتا ہے وہ تو علم سے بوجھ محسوس کرے، لیکن طالب علم کے لیے، علماء کے لیے جو علم ہے وہ نزہۃ النواظر ہے. وہ تو کتابوں سے ہی راحت حاصل کر لیتے ہیں، یہ کتابیں ان کی سیر ہیں. میرے شیخ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت فرمائے رحمہ اللہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں جب اپنے مکتبے میں جاتا ہوں اور اپنی کتابوں کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے ایسے ہے گویا کہ میں ایک خوبصورت باغ میں داخل ہو گیا ہوں، ایک خوبصورت باغ کی میں سیر کر رہا ہوں. کبھی کسی درخت کے سائے میں، کبھی کسی درخت کے سائے میں، کبھی کسی کونے میں، کبھی کسی گوشے میں. تو علماء کے لیے جو تفریح ہے ان کی کتابیں ہیں. پھر کہتے ہیں من مال الیہ نعیما، من مال الیہ ای من رغب الیہ، جو علم کی طرف مائل ہوتا ہے، علم میں رغبت رکھتا ہے، نعیما وہ نعمتوں کو پا لیتا ہے، ہاں وہ نعمتوں میں آ جاتا ہے. ومن جال بہ غنیما، یہاں پر یہ میں وضاحت کر دوں کہ علم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے. عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علم کوئی کسبی چیز ہے، انسان اپنی محنت اور مشقت سے علم کو کسب کر سکتا ہے. نہیں، جس علم کی میں بات کر رہا ہوں، بعض اصول، قواعد، ضوابط، حدود، تعریفات، ہاں تدقیقات، بحوث، شروط، ہاں یہ چیزیں ساری ہو سکتی ہیں کہ کسبی ہوں، آپ محنت کر کے ان کو حاصل کر لیں، یاد کر لیں، حفظ کر لیں، معلومات کو جمع کر لیں. لیکن جس علم کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ العلم الحقیقی ہے، معرفت اللہ عز و جل، جس کا ثمرہ اور اساس ہے، وہ علم کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. میرے ایک استاذ ایک مثال دیتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے سونا کہیں رکھنا ہو، سنبھال کے رکھنا ہو، اس کو حفاظت سے رکھنا ہو، کہاں رکھو گے؟ کس برتن میں ڈال کر اس کو محفوظ کرو گے؟ کسی پاکیزہ برتن میں، محفوظ جگہ میں اس کو رکھو گے جہاں پہ وہ خراب نہ ہو اور کیا کہتے ہیں وہ محفوظ رہے. تو یہ علم اللہ کے ہاں بڑی عظیم القدر چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیرے کو نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ جس میں تقوی دیکھتا ہے، جس میں خشیت دیکھتا ہے، اس کو دیتا ہے. اس لیے کہ العلم الخشیہ، علم جو ہے وہ خشیہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کا نام ہے، خشیت الہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت اللہ کے بندوں میں سے علماء کو ہی حاصل ہے. یعنی اس آیت کا کیا مفہوم ہے کہ عام لوگوں کے پاس خشیت نہیں ہے؟ نہیں، خشیت ہے لیکن خشیت کا جز ہے، ناقص ہے ان کی خشیت. جن کے پاس علم ہے ان کی خشیت کامل ہے. عام لوگوں کے پاس مطلق الخشیہ ہے اور علماء کے پاس الخشیت المطلقہ ہے. عام لوگوں کے پاس خشیت کا جز ہے، کچھ نہ کچھ خشیت ہے، لیکن علماء کے پاس الخشیت الکاملہ ہے، مکمل خشیت ہے. پھر فرمایا کہ ومن جال بہ غنم، جال یجولو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں یمشی فی الناس، لوگوں میں گھومنا. تو معنی کیا ہوگا؟ ومن جال بہ ای من مشا بہ، ای من مشا بہ بالعلم فی الناس، جو لوگوں کے مابین علم کے ساتھ گھومے. کیا معنی؟ یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ، تعامل، رویہ، اخلاق،
تعلیم، تدریس، ہر چیز وہ علم پر مبنی ہو تو غنیمہ، وہ غنیمت پائے گا. یعنی غنیمہ یہ عکس ہے غریمہ کا، یعنی اس کو چٹی نہیں پڑے گی بلکہ فائدہ ہوگا، اس کے لیے مفید رہے گا. یعنی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ بھی لوگوں سے فائدہ اٹھائے گا. لوگ اس کا شکریہ ادا کریں گے، لوگ اس کے چاہنے والے بن جائیں گے. وَمَنْ جَالَ بِهِ غَنِمًا وَمَنْ انْقَادَ لَهُ سَلِمًا. اور جو علم کے لیے انقیاد کر لے. انقیاد کا کیا مطلب ہے؟ ای من عمل بالعلم، جو علم پر عمل کر لے. وَمَنْ انْقَادَ لَهُ ای من عمل بالعلم، جو علم پر عمل کر لے. انقیاد کا معنی ہے عمل کرنا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو قبول کر لینا، پھر ایک ہوتا ہے انقیاد کر لینا، یعنی اس کی یعنی آپ نے اس کو قبول بھی کر لیا اور آپ نے اس پر عمل بھی کر لیا، اس کو کہتے ہیں انقیاد. وَمَنْ انْقَادَ لَهُ، جو علم کے تابع فرمان ہو گیا، یعنی علم پر عمل کرنے لگ گیا. سلمہ، وہ محفوظ رہ جائے گا. سلمہ بمعنی حفظہ، وہ محفوظ رہ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے شر سے حفاظت فرمائے گا. تو یہ علم کی شان ہے کہ دنیا کی اشرف ترین چیز ہے، زمین کا نور ہے. جو اکابر ہے مقام اور مرتبے میں، ان کی زینت ہے. علماء کی آنکھوں کے لیے یہ ایک تفریح ہے، اور جو علم کی طرف رغبت رکھتا ہے وہ نعمتوں کو پاتا ہے، اور جو علم کے ساتھ لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے، خسارہ نہیں اٹھائے گا. اور جو علم کے تابع فرمان ہو جاتا ہے، یعنی علم پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے دنیا و آخرت کے اندر ہر شر سے. سبحان اللہ. اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الاموال العظام. اگر ہوتا علم سلعة، ایک سودا، ای بضاعہ، سلعہ ای بضاعہ یعنی سودا، تباع جو بیچا جاتا، ایک سودا جو مارکیٹ میں مل رہا ہوتا، اس کو بیچ رہا ہوتا کوئی. لبذلت فیہ، تو علم کے لیے خرچ کر دیے جاتے. ہاں، لبذلت ای لدفعت، علم کے لیے لوگ دے دیتے، خرچ کر دیتے. الاموال العظام، بڑے بڑے مال، لوگ بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے. مثال کے طور پر ایک مارکیٹ ہے، آپ تصور کریں، جہاں پر کیا مل رہا ہے؟ علم التفسیر. آؤ پیسے دو، علم التفسیر لے لو. آؤ پیسے دو، ہاں علم الحدیث لے لو. آؤ پیسے دو، ہاں اصول الحدیث لے لو. آؤ پیسے دو، اصول الفقہ لے لو. وعلی ھذا القیاس. عربی زبان مشکل لگتی، آؤ پیسے دو، ہاں اور عربی سیکھ لو. اگر ایسے ہوتا تو لبذلت فیہ الاموال العظام، اگر ایسے ہوتا، تصور کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسے ہوتا تو لوگ بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے. دیکھیں، یعنی بعض سلف کا ایک قول ہے، اس کو سوچیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فی لجادلوننا علیہ بالسیوف. کہ اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ ہم کس سرور اور نعمت میں ہیں، جو علم کی نعمت اور سرور ہے یہ جو ہمیں حاصل ہے، اگر ان کو اس نعمت اور سرور کا پتہ چل جائے تو وہ تلواریں لے کر ہم پر حملہ کریں اور ہم سے چھین لیں. اس لیے کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جو علماء کے ذریعے وراثت منتقل ہوتی ہے. یہ وراثت ہے نا، وراثت کسی سے آپ کو حاصل کرنی پڑتی ہے. علم بھی تلقین و تلقی سے حاصل ہوتا ہے. علماء اور مشائخ کے آگے زانوِ تلمس طے کرنے پڑتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. پھر کہتے ہیں او صعد فی السماء لسمت الیہ نفوس الکرام. یہاں پر میں ایک بات پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. آن لائن جو تعلیم ہے اس کے اپنے فوائد ہیں،
لیکن یہ علم اساس نہیں ہے۔ آن لائن تعلیم سے آن لائن پڑھ کر انٹرنیٹ کے تھرو مثلا زوم پہ اور کسی اور ذریعے سے آپ پڑھ کر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے جو فوائد ایک طالب علم، حقیقی طالب علم استاد سے پڑھ کر حاصل کر سکتا ہے، براہ راست پڑھ کر حاصل کر سکتا ہے۔ وہ فوائد اس سے حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ بعض دفعہ اس کے ایسے نتائج نکلتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ بہرحال او صعد فی السماء لسمت الیہ نفوس الکرام، یا اگر علم آسمان میں چڑھا دیا جائے، او صعد یعنی چڑھا دیا جائے علم کو آسمان میں، لسمت الیہ نفوس الکرام، تو لسمت ای لرتفعت، تو بلند ہو جائیں گے، اوپر چلے جائیں گے، الیہ اس کے لیے، نفوس الکرام ہاں معزز نفس، معزز جو جانیں ہیں وہ اس کے لیے اوپر چلے جائیں گی، وہ چاہیں گی جا تو نہیں سکتی، انسان کی استطاعت نہیں ہے اوپر جانا، لیکن وہ اس کے حصول کے لیے آسمان میں جانا چاہیں گی۔ اچھا، یعنی فرض کر لیں کہ علم جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ علم جو ہے وہ پہلے آسمان میں رکھا ہوا ہے، تو جو عزت اور اکرام معزز جو نفس ہوں گے، معزز جو لوگ ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم پہلے آسمان میں چلے جائیں۔ یہ معنی ہے اس کا، یعنی اتنا شوق اور اتنی رغبت ہے نیک اور صالح لوگوں کو، عزت والے لوگوں کو، کہ وہ حصول علم کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ تعالی وہ علم کی مزید فضیلت کو بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان ہم اگلے حلقے میں کریں گے، اسی میں ہم اکتفا کرتے ہیں آج۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔